السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج پیر کا دن ہے، 25 شعبان المعظم 1446 ہجری اور 24 فروری 2025 عیسوی۔ پہلی خبر ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے تقریباً آؤٹ، اگر مگر پر دار و مدار، بھارت سے ہار پر قوم افسردہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں ایسی ہار پہ بہت خوش ہوتا ہوں، بہت۔ یہ نہیں کہ وطن سے محبت نہیں، بلکہ اس لیے کہ وطن سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وطن سے بھی پہلے اپنے نظریات سے اسلام سے محبت ہے اور ایمان ہے۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اسلام ہے تو مسلمان ہیں، اسلام نہیں تو نہ مسلمان ہے، نہ پاکستان ہے، نہ عربستان ہے تو نہ عجمستان ہے۔ وہ قوم جو پوری دنیا میں پس رہی ہے، جس کا ماضی میں ایک دبدبہ تھا، عزت تھی، ہوا تھی، وہ سب نکل چکی ہے۔ وہ قوم جو کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں مانگتی پھر رہی ہے۔ وہ قوم جس پر خشک سالی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں خدا کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ وہ قوم جس کے پیچھے دنیا کے مالیاتی ادارے، طاغوتی قوتیں ہاتھ دھو کے، بلکہ ہاتھ منہ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کھیل کود میں مگن ہے، کھیل کود میں بدمست ہے۔ اس قوم کو کھیل کود کے ذریعے بے حیائی میں ڈالا جا رہا ہے، کھیل کود کے عالمی اور ملکی مقابلوں کے ذریعے جوئے میں ملوث کیا جا رہا ہے، اور کھیل کود کے ذریعے پورے ملک کی سوچ، اس کا ٹرینڈ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو افسوس تو ہوگا نا، یہ ماں چوکے چھکے تو نہیں ہے بھائی۔ چوکے چھکے آپ اپنے گھر کی گلی میں لگائیں، اگر کسی کے گھر کی کھڑکی نہیں ٹوٹتی ہے، جائیں گراؤنڈ میں کھیلیں، کون منع کرتا ہے؟ وقت ملے تو مجھے ابھی بھی شوق ہے، میں ابھی بھی کھیلوں۔ لیکن یہ طریقہ کہ قوم پر خدا کے عذابات نازل ہو رہے ہیں، اس قوم پہ تو ایمرجنسی لگنی چاہیے تعلیم کی، اور یہ قوم، ہمارا پورا مال روڈ بند ہو جاتا ہے، ٹریفک کا، پورے لاہور کی ٹریفک تتر بتر ہو جاتی ہے چند ان پڑھ کھلاڑیوں کی وجہ سے، یا معمولی تعلیم یافتہ کھلاڑیوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایک لکڑی پہ گیند اٹھا کے باہر پھینکنی ہے، یا اس گیند سے 3 لکڑیوں کے اوپر وار کرنا ہے، بس۔ کل ٹوٹل ان کی زندگی یہ ہے، خود غفلت میں مبتلا اور پوری قوم کو غفلت میں مبتلا۔ انہوں نے غفلت میں مبتلا کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ان کھلاڑیوں نے بھی اور ان کھلاڑیوں کے ملکی اور عالمی سرپرستوں نے بھی۔ تو پھر ہار پہ خوشی ہوگی نا بھائی، جیت پہ خوشی تو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جیتیں گے تو قوم کی مزید نظریہ سازی ہوگی، قوم کی مزید ذہن سازی ہوگی، قوم اس میں مزید ملوث ہوگی، اور قوم کا ذہین ترین طبقہ، جس نے عالم بننا ہے، قانون دان بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، زندگی کے اہم ترین شعبوں کے اندر جانا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے، اور دین دنیا آخرت تینوں کے کام کرنے ہیں، اس نے ان میچوں کو دیکھ کرنے کے بعد اس نے مدرسے سے بھی بھاگنا ہے، سکول سے بھی بھاگنا ہے، کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں دینی ہے، بچوں تک نے بستوں کو سکول میں رکھنا ہے، اور گیند بلہ ہاتھ میں لے کے دوڑ لگانی، وہی کام کرنا ہے۔ کیا ہمیں بھی گرین کیپ مل جائے؟ کیونکہ یہ شارٹیسٹ طریقہ ہے عزت کا، دولت کا، شہرت کا، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا۔ اور اس کے پیچھے قوم کا ذہین ترین طبقہ لگ جاتا ہے۔ لاکھوں افراد میں چند کھلاڑیوں کو، 11 کھلاڑیوں کو گرین کیپ مل جاتی ہے، اور باقی تمام لاکھوں نوجوان ان پڑھ، بے روزگار ہیں، فٹ پاتھیے بن جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ معاشرے کے اندر جرائم کا سبب بنتے ہیں، پھر وہی لوگ بوڑھے ماں باپ کا سہارا نہیں بنتے ہیں، پھر وہی لوگ لیبر کی شکل میں پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت
جن جن ممالک نے خاندانی منصوبہ بندی کی ہے وہاں اللہ کا عذاب یہ نازل ہوا ہے کہ وہاں ریسورس پرسن نہیں، تو پاکستان سے پھر یہ ریسورس پرسن جاتے ہیں مزدور کی شکل میں، جن کو جانا چاہیے تھا، اگر جانا چاہیے تھا، اس کی اپنی حدود ہے، وہ موقع نہیں یہاں بات کرنے کا، پڑھے لکھوں کی شکل میں لیڈ کریں، لیکن یہ جاتے ہیں مزدور کی شکل میں، جانگیے نیکر پہن کے میموں کی نکریں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، اور شراب کے بار کے باہر یہ کھڑے ہو کے، شراب خانوں کے باہر کھڑے ہو کے یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان کی حالت ہے، یا ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، صحرا میں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کے ڈھانچے ملتے ہیں، یا ان کو دریائی جانور، سمندری جانور کھا لیتے ہیں۔ یہ ان کا مستقبل ہے، ٹھیک، لیکن یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ میڈیا کے اوپر وہ لاکھوں افراد میں سے، لاکھوں بیوقوفوں میں سے 11 جو بیوقوف ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی ہمارے کھلاڑی ان چیزوں سے باز نہیں آتے اور انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی زیادہ حیران علماء پر ہوں کہ علماء کے فتوے یہاں آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، مولانا سختی کر رہے ہیں، مولانا یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ مولوی لوگ بھی کسی کرکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے میڈیا پہ دیتے ہیں تاکہ فالوئنگ ملے، ویورز ملے، سبسکرائبرز ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب یہی وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کر جب پاکستان ایسے میچ ہارتا ہے تو مجھے خوشی اس امید پر ہوتی ہے کہ میرے قوم پوری نہ صحیح، ساری نہ صحیح، میری قوم کی چند لوگ تو سمجھ جائیں گے نا کہ یہ جوا ہے، یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو برباد نہ کریں، خود کو برباد نہ کریں، اور الحمدللہ سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک اسکالر کو دیکھا، کل میں نے ان کی تحریر دیکھی، اگرچہ ان کی بہت سی آراء سے مجھے اختلاف بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں میچ کا بڑا شوقین تھا، لیکن جب سے مجھے پتا چلا یہ میچ فکس ہوتے ہیں، ہار جیت پہلے سے فکس ہوتی ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بس جیسے قرآن کریم کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہے نا، کہ عباد الرحمن جو ہیں اللہ کے بندے، وہ ناجائز مجلسوں میں، ناجائز محفلوں میں نہیں جاتے جہاں شریعت سے تصادم ہوتا ہے، شریعت کے اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور اچانک گزر ہو جائے تو پھر وہ بڑے پرتپاک طریقے سے متانت سے، سنجیدگی سے گزرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے جلدی سے گزرتا ہے۔ تو اس سکالر نے اس قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے کہا، دل میں میں نے کہا سر آپ کیا کہتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ میچ فکس ہوتا ہے تو پھر آپ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے گزر جاتے ہیں اس طرح۔ ہم تو الحمدللہ بہت پہلے سے اسی کو کرکٹ نہیں، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر سمجھتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں۔ ہم بھی کسی وقت تھوڑے بہت دیوانے تھے، وہ بھی آخری اوور میں جا کے، میاں داد اور عمران خان کی اسے طوطی بولتی تھی اس دور میں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ دیوانہ نہیں بنایا کہ اپنا مستقبل، اپنا حال داؤ پہ لگے۔ تو خیر، بہت اس پہ بڑی بات ہو گئی اور پوری قوم اس پر افسردہ ہے۔ دیکھیں جی، اخبار کی ہیڈ لائن دیکھیں، قوم افسردہ ہے، ہمیں کوئی افسردگی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آؤٹ ہو جائیں اس معاشرے سے، ایسے کھیل بھی آؤٹ ہو جائیں، اور اس معاشرے میں تعلیم کی ایمرجنسی لگ جائے، اس قوم کو تعلیم پر کیا کہتے ہیں، تعلیم کی پر بزور بازو اس کو تعلیم پر آمادہ کیا جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر پھر اس پہ بات ہوگی، کیونکہ اس پہ بات زیادہ ہو چکی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سرحدی چوکی تنازع، تورخم بارڈر 2 روز سے بند، پاکستان اور افغانستان آپس میں کھینچا تانی ہو رہی، اور کھینچا تانی سے پاکستان سے بھی بدلے نکالے جا رہے ہیں، افغانستان سے بھی بدلے نکالے جا رہے ہیں، اور بدلے نکالنے والے عالمی، طاغوتی، مالیاتی بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن پاکستان، افغانستان بہرحال دونوں کو ہوش نہیں آ رہی ہے۔ ہم اس پہ مزید تبصرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ابھی ان تبصروں پر، ان ایسی باتوں پر تبصرہ کرنے کا وقت ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ آج اہم ترین خبریں بھی آئیں گی انشاءاللہ، تسلی سے سنیے گا۔ بارشوں کا نیا سسٹم آج ملک میں داخل، ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر دیکھیں، سری پائے میں، یہ کاغان کی ایک وادی ہے، اور لکھا تو سری پائے، شاید میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں۔ سری پائے میں سکیٹنگ کے دوران، سکیٹنگ ہوتی ہے برف کے اوپر جو سکیٹنگ شوز پہن کے جو پھسلن کا ایک عمل ہوتا ہے، یہ سکیٹنگ ہوتی ہے۔ تو سری پائے میں سکیٹنگ کے دوران راستہ بھٹک جانے والے 2 غیر ملکی سیاح ریسکیو۔
سیاحوں نے رات 4 فٹ سے زائد برف منفی درجہ حرارت میں، یہ پتہ نہیں مکڑا بیس پر ہی گزاری. مکڑا بیس ہے، مکڑا بیس ہے، جائے جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جی. دن 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 یا تن 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 کچھ تو ہوگا. اچھا جی، اصل جو خبر دینی ہے نا آپ کو، وہ اسی کے اندر دینی، جو میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری محض خبر نہیں ہوتی، خبر پہ ہم اسلام کی روشنی میں تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وادی کاغان کے سیاحتی مقام سری پائے میں برف پر سکیٹنگ کے دوران راستہ بھٹک جانے والے 2 غیر ملکی سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. پولیس اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام کے مطابق 2 غیر ملکی سیاح سری پائے پر برف میں سکیٹنگ کرتے ہوئے راستہ بھٹک کر کوہ مکڑا کے بیس تک پہنچ گئے اور واپسی کا راستہ نہ ملنے اور اندھیرا چھا جانے پر دونوں سیاحوں نے رات 4 فٹ سے زائد برف منفی درجہ حرارت میں مکڑا بیس پر ہی گزاری. سیاحوں کے راستہ بھٹک جانے کی اطلاع آگے ہوئی. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ 19 گھنٹے کے طویل سرچ آپریشن کے بعد 19 گھنٹے کے طویل سرچ آپریشن کے بعد کوہ مکڑا کے بیس میں موجود دونوں سیاحوں کو ریسکیو کر کے شگران منتقل کر دیا گیا. اچھی بات ہے جی، خوش قسمت ہیں جن کی جان بچ گئی، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے کہ وہ غیر ملکی سیاح تھے. یہ بھی ایک وجہ ہے جان بچنے کی، کیونکہ اگر پاکستانی ایسے پھنس جائیں، 2 نہیں 200 سے بھی پھنس جائے تو کوئی امدادی ٹیم پیچھے روانہ نہیں ہوتی. یہ تو صرف غیر ملکی ہیں جن کی جانیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ اگر ایک سیاح بھی بیوقوفی میں کیٹو پہ چڑھ رہا ہو اور کیا کہتے ہیں کسی اور نانگا پربت پہ پتہ نہیں کس پہ چڑھ رہا ہو، وہاں وہ پھنس جائیں تو ملک کی تمام ہیلیز اور ایمبولینس اور ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، ان کی جان کو بچاتی ہیں. یہ تو صرف سستی جانیں تو ہماری ہوتی ہیں نا، ڈنکی لگا کے جا کے مر گئے، یہاں مر گئے، وہاں مر گئے، ہماری کوئی پوچھے نہیں. ہماری جانیں بڑی سستی ہیں. تو یہاں اگر پاکستانی پھنسے ہوئے تو بچتے، شاید بچتے، لیکن اسباب کی دنیا میں ہمارے رویوں کی روشنی میں کبھی بھی نہ بچتے. بچانے والا تو وہ ہے ہی ہے. ایک تبصرہ، اگلا تبصرہ اس پہ میں یہ کرنے لگا ہوں، اسلام ایسے ایڈونچرز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن میں اپنی جان خطرے میں ڈالی جائے. یہ جو بیوقوف احمق کھوتے قسم کے لوگ ہیں نا، نانگا پربت پہ چڑھتے ہیں، کوئٹو پہ چڑھتے ہیں اور پھر ان سے بھی بڑے کھوتے ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسلام ایسے ایڈونچر کا قائل ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ایک بعض کو پیما مر جاتے ہیں اوپر، کس طرح جاتے ہیں، کس طرح برف پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ میں کیل ہی کہوں گا نا، ٹھونکتے ہیں. پھر وہ خاص قسم کے ان کے شوز ہوتے ہیں، خاص قسم کا ان کا لباس ہوتا ہے، خاص قسم کی ان کی رسیاں ہوتی ہیں، اور جو گر جائے اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، لاشوں کے اوپر سے وہ گزر جاتے ہیں. ہزاروں فٹ کھائی ہوتی ہے، اگر اس پہ وہ گر جائیں ان کی لاش بھی نہیں ملتی. 10 سال بعد کہیں کوئی برف پگھلتی ہے تو کسی سیاح کی وہاں سے لاش نکل رہی ہوتی ہے. اسلام ایسے ایڈونچرز کو خودکشی سمجھتا ہے. اصل میں بات یہ ہے خواتین و حضرات، سیاسی غلبہ تہذیبی غلبہ دیتا ہے اور ہر قسم کا غلبہ آ جاتا ہے. چونکہ اس وقت امت مسلمہ مغلوب ہے، غلام ہے، اور طاغوتی قوتیں جن کا اب آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے وہ راج کر رہی ہیں. لہٰذا وہ جس طریقے سے پیشاب پخانہ کرتی ہیں نا وہ بھی فیشن بن جاتا ہے، وہ جس طریقے سے کھاتی ہے وہ بھی فیشن بن جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، وہ جس طریقے سے چلتی ہیں فیشن بن جاتا ہے، وہ جس طریقے سے دیکھتی ہیں فیشن بن جاتا ہے، ان کی بد چلنی تک فیشن بن جاتی ہے، ان کی بد نظری فیشن بن جاتی ہے، ان کی بد وضعی کہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے فیشن بن جاتا ہے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک اداکار کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پوڈ کاسٹوں نے بھی بڑی کیا کہتے ہیں ادھم مچائی ہوئی ہے کہ اس نے کہا جی نہ کرنے کی بڑی کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے صلاحیت بندے کے اندر. کہتا میرے اندر یہ چیز نہیں تھی نہ کرنے کی. تو ساتھ پوڈ کاسٹ والے نے کیا کہا پتہ ہے، آپ نہ کرتے نا تو آپ کی فلمیں اتنی نہ چلتی. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں سمجھے تو پھر کسی سے پوچھ لیجیے گا اس کا مطلب کیا ہے، ڈائریکٹرز کیا کرتے ہیں. اور اس نے پھر کسی کے بارے میں کہا، اگرچہ اس اداکارہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا لیکن چونکہ وہ انگلش میں کہہ رہا تھا تو صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی اداکارہ ہی کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہتا جی ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے نہ کرنے کی. ٹھیک ہے، تو کسی نے اوپر جو سرخی مین کیا کہتے ہیں اس کو وہ لگائی ہوئی تھی، تو
نام بھی تھا اور بڑے گندے الفاظ سے کہ جی وہ تو نہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اداکار کہہ رہا ہے کہ میرے اندر نہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. پوڈ کاسٹ والا جواباً کہتا ہے اگر نہ کرتے تو پھر آپ کی فلمیں بھی اس طرح عروج پہ نہ جاتی, آپ کی فلموں میں نام نہ ہوتا. سمجھ گئے نا آپ؟ اب بھی نہیں سمجھے تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو. پھر ہماری بات چل رہی تھی ایڈونچرز پہ. ٹھیک ہے, ایڈونچرز پہ. اسلام ایسے ایڈونچرز کو خودکشی سمجھتا ہے. بھائی اسلام تو بغیر ضرورت کے سمندری سفر کی بھی اجازت نہیں دیتا. بغیر ضرورت کے سمندری سفر نہیں کرنا چاہیے. اس پر باقاعدہ اسلام کے ذخیرے میں دلیلیں موجود ہیں, کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. تو خواتین و حضرات اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں. فضول قسم کی ان چیزوں میں نہ پڑیں جس میں جان خطرے میں ہو اور پھر بندہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے خودکشی قرار دے کے عذاب میں ڈال دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. وہ یہ کہ رمضان المبارک میں سستی اشیاء فراہم کریں گے. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنوین حسین. اور ساتھ ہی نیچے خبر کیا ہے جی, رمضان قریب آتے ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ. بعض علاقوں میں مرغی کا گوشت 620 روپے سے 850 روپے کلو تک فروخت. آلو پیاز ٹماٹر 100 روپے کلو, کیلا 400 روپے درجن. اللہ, انار بیدانہ 1000 روپے کلو. رمضان کی برکتیں ہیں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے رمضان کی برکتوں کو ہم وہ لوگ ہیں ہم جو رمضان کی برکتوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری دنیا میں کافروں کے تہوار آ جائیں تو تہوار کے موقع پر ان کی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اب سب کو پتہ ہے, اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اور پاکستان میں خاص ایسے موقعوں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ابھی آپ بکرا چھترا لے لیں, ابھی سے ہی مہنگے ہونے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ قربانی کا جانور لیں پھر بھی آپ کے یعنی بس میں ہے. عید کے بعد لیں اس کے بعد آپ ریٹ دیکھیں, پھر عید کے دنوں میں آپ ریٹ دیکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح رمضان اب قریب آ چکا ہے. جو خوردنی اشیاء ہیں, افطاری کی اشیاء ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, وہ آسمان سے باتیں کریں گی. لیکن وزراء کے بیان آتے رہیں گے, فلاں جگہ جا کر لائن میں لے کر آٹا خریدو, آٹے کا توڑا. آخری اور اہم ترین خبر کی طرف چلتے ہیں خواتین و حضرات. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک حادثہ ہوا تھا اور جس میں بینک آف پنجاب کے جو صدر تھے اکلوتے وہ بچ گئے تھے اس فضائی حادثے میں. باقی تمام مسافر اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے. ان کا نام ظفر مسعود ہے جو بینک پنجاب کے صدر ہیں. اب انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اور وہ کتاب کا عنوان بھی انہوں نے سیٹ 1C کے نام سے دی ہے. 1C یعنی ان کی جو سیٹ تھی اس کا نام 1C. تو انہوں نے کتاب کا نام بھی وہی رکھ دیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اور اس کی رونمائی بھی ہوئی, لوگوں نے تقریریں بھی کی. اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کی تعریف بھی کروں گا, تھوڑے سے اپنے اس بڑے بھائی پہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اصلاحی بات کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اخبار نے جو ہیڈ لائن لگائی ان کے بارے میں, ظفر مسعود صاحب ہیں بینک آف پنجاب کے صدر, کہتے ہیں حادثے کے وقت اللہ کے سامنے جانے کا خوف نہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ دعا کر رہے ہیں, میرے ذہن میں زندگی فلیش بیک ہو رہی تھی, بعد میں تھراپی لینا پڑی. بچ جانے والے صدر بینک آف پنجاب کی حادثے پر مبنی کتاب سیٹ 1C کی رونمائی. میں تھوڑی سی پڑھ لیتا ہوں خبر, آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. چونکہ سیٹ 1C ان کی سیٹ کا نمبر تھا, سر ورق پر انہوں نے اپنے بورڈنگ کارڈ کی تصویر بھی شائع کی ہے. ٹھیک ہے, ظفر مسعود نے بتایا کہ طیارہ حادثے کے مراحل سے گزر رہا تھا. بہت زیادہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے لیکن میرے ذہن میں زندگی فلیش بیک کی طرح گزر رہی تھی کہ میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ کے حضور پیش ہونے میں مشکل پیش ہو. میری زندگی میں کوئی پیشمانی نہیں تھی, مجھے موت سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنے والد سے سیکھا تھا. وہ کہتے تھے ہمیں لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے, زندگی میں ایسا کچھ نہ کریں کہ جب لوٹ کر اللہ کی طرف جانا پڑے تو کوئی شرمندگی ہو. اچھا جی خواتین و حضرات, اور ساتھ ہی ظفر مسعود صاحب, آپ نے بڑی کمزور بات کی ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور آپ کو کوئی خوف نہیں تھا. جو لوگ دعائیں مانگ رہے تھے, خیر آپ کا یہ مقصد تو نہیں ہوگا لیکن لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, میں اس لیے اصلاح کرنا چاہتا ہوں. لوگ دعائیں مانگ رہے تھے, آپ کو کوئی خوف نہیں تھے, اس کا مطلب سارے لوگ گناہگار تھے, آپ کو کوئی پیشمانی نہیں تھی. ایک پہلو تو یہ آتا ہے. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کا یہ ذہن تھا. بہرحال چونکہ
ان جملوں سے ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، ایک بات۔ اگلی بات کہ زندگی فلیش بیک کی طرح گزر رہی تھی، آپ نے اپنے پورے ماضی پر ایک نگاہ ڈالی جو فلم کی طرح تخیلاتی طور پر آپ کے سامنے آئی، آپ کو کوئی پیشمانی نہیں ہوئی، اللہ کے سامنے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ ظفر صاحب یہ بات درست نہیں ہے، آپ معصوم تو نہیں ہیں، بندے کو اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے دل میں 2 خوف کا بھی جمع نہیں کروں گا اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں کروں گا۔ یہاں دنیا میں بے خوف رہا، آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ اگر یہاں دنیا میں میری پکڑ سے خوف زدہ رہا تو وہاں میں اس کو خوف میں نہیں رکھوں گا۔ یہ حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا۔ آپ ان مراحل سے گزر رہے تھے تو آپ چاہے آپ کے سامنے کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو، آپ خوف سے روتے، یا اللہ مجھے بچا لے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں کو چاہے پہاڑ کے پہاڑ ہوں سوخت کر کے جلا کے راکھ کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، اس حادثے کا شکار ہو رہا ہوں، مولا اس حادثے کی وجہ سے ہی تو مجھے بخش دے۔ لیکن آپ کہہ رہے تھے زندگی فلیش بیک کی طرح گزر رہی تھی اور مجھے کوئی پیشوانی نہیں تھی، تو یہ اس کا مطلب، اور پھر آپ اپنے والد کا حوالہ دیا۔ والد اچھی بات کی ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جب پیشوانی ہو۔ بھائی وہ تو اللہ کی عدالت میں جا کے جب فیصلہ ہوگا تو پیشوانی نہیں ہوگی، جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرتے بندے کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے۔ ہاں یہ بندے مومن ہے کہ جب اس پر موت آ رہی ہوتی ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا امن کا غلبہ کر دیتے ہیں، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، پھر بھی اس کو خوف کیا کہتے ہیں اپنی زندگی میں بندے کو رہنا چاہیے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو۔ اور پھر جب بندہ جائے گا میدان حشر میں تو وہ میدان حشر والی حدیثیں آپ نے نہیں سنی ہیں بھائی، جب بندہ پاس ہو جائے تو بس پھر کوئی پیشمانی نہیں۔ اس سے پہلے یہ کہنا کہ سارے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، آپ کو خوف ہی نہیں تھا، یہ جملہ نادرست ہے۔ آپ کو خوف ہونا چاہیے تھا، آپ کو گناہ یاد آئے نہ آئے، اپنی کمزوری کے سامنے کیا کہتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ کیا ہے؟ ہم انبیاء کی دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور شاید آپ کے والد صاحب نے آپ کو غلط سمجھایا یا آپ نے ان کی بات کا غلط مفہوم لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ درس بہرحال اس پر مجھے بات اس لیے بھی کرنا پڑی کیونکہ یہ کتاب کی رونمائی ہوئی، سب کے سامنے بات ہو رہی ہے، تو سب کی پھر ذہن سازی ہوتی ہے اس حوالے سے۔ تو نہیں جناب، بندے کو خوف ہونا چاہیے کہ میری پکڑ، وہی خوف، وہی پکڑ کا خوف تو بندے کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے اور اللہ کی پکڑ کا خوف، یہی چیزیں تو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں، اور جنت کا کیا کہتے ہیں شوق، یہی چیزیں، اور اللہ کی رضامندی کا شوق، یہی چیزیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہتے ہیں بچاتی ہیں گناہ سے۔ اگلی بات جو ان کی بہت اچھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں پہلے بھی دوسروں کی مدد کی کوشش کرتا تھا، اب حادثے کے بعد زیادہ مدد کرتا ہوں۔ یہ ہے بات، کمال کی بات، جس سے مجھے بھی سبق لینا ہے، آپ کو بھی لینا۔ ہم ضرورت مندوں کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہم ان کی مدد کریں، استطاعت سے بڑھ کر یہ نہیں کہ خود بھوکے ننگے ہو جائیں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کوئی ابوبکر صدیق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اپنی حد میں رہ کر کہ آپ دیں، پھر آپ کو افسوس نہ ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جو دیتا نہیں اس کو تھوڑے دینے پر بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دینے کی عادت پڑ جائے تو پھر دائرے میں دینے سے، بلکہ استطاعت سے بڑھ کے دینے سے بھی پھر افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال بندے کو اتنا دینا چاہیے کہ بندہ خود کنگال نہ ہو جائے۔ پھر دین کے معاملات میں جہاں دین کو ضرورت پیش آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خرچ کرنے کا بھی مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں دل کھول کر ہمیں اسلام کی اس اصول پر عمل کرنا چاہیے، اپنے گرد و پیش، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور ان سب سے بڑھ کر دین کے اداروں کو جو میرے اور آپ کے نظریاتی محافظ ہیں، اور یہ دین کے مدارس ادارے نظریاتی چھاونیاں ہیں، اور یہ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ نظریاتی چھاونی ہیں، ان کی مدد نہیں بلکہ اپنی مدد کرنی ہے۔ ان کو دے کے آپ ان پر احسان نہ دھریں، جو آپ کام نہیں کر سک رہے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔